السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں کو، بھائیوں کو میری طرف سے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ رب العزت سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب مسلمانوں کے حالوں پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ رب العزت سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے بھائی معاشی مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت سب کو وسعت والا رزق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسانیاں پیدا کرتے ہوئے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا انٹرویو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد شروع ہوگا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج بجلی نہیں تھی، اس لیے ہر کسی کی موبائل کی چارجنگ کا مسئلہ تھا، تو میں نے بھی تھوڑی سی کی ہے، مدثر بھٹی بھی ابھی تھوڑی سی چارجنگ کام ہے اس کی۔ جو ہی وہ حاضر ہوا انشاءاللہ انٹرویو ہم شروع کریں گے۔ تو تھوڑا سا تعارف میں مدثر بھٹی کا کرا دوں کہ مدثر بھٹی چاکو نمبر 2 شمالی کے رہنے والے ہیں، اور بھٹی فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے بڑے بھائی خرم شہزاد عرف چاند، وہ دو چاکے مائع ناز کرکٹر رہ چکے ہیں، اور بھٹی صاحب بھی بہت اچھے کرکٹر ہیں، اور آج کل کی ٹیم میں بھی شامل ہے۔ پنجاب پولیس میں یہ ملازم ہے۔ ان کے والد صاحب محمد علی بھٹی صاحب مرحوم کچھ 3-4 مہینوں میں فوت ہوئے ہیں۔ بہت اچھے انسان تھے، اور بھٹی صاحب بھی ماشاءاللہ اچھے انسان ہیں، اور ان کے وہ دوسرے میرے خیال میں ان کے تو دادا لگتے ہیں، ان کے والد صاحب کے چاچو تھے ڈاکٹر طارق صاحب اور رفیق بھٹی صاحب، یعنی ان کے دادا لگتے ہیں اور ان کے والد صاحب کے چاچو ہیں۔ تو یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہی چارجنگ کا مسئلہ کلیئر۔ السلام علیکم۔ بہت ہی شرمیلا ہوتا تھا، اور ساتھ میں لاڈلا بھی تھا، تو زیادہ میرا بچپن جو ہے نا گجرات میں گزرا ہے۔ بھٹی صاحب، آپ کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے، اور آپ کس کس اسکول میں پڑھے ہیں، اور کالج میں بھی گئے ہیں تو کس کالج میں پڑھے ہیں؟ تھوڑا سا تعلیمی تعارف بھی ہمارے ساتھ کر دیں۔ یہ صاحب تعلیم میری بی اے ہے، پرائمری اسکول میں ادھر اپنے گاؤں میں والے اسکول میں ہی پڑھا ہوں، اس کے بعد سرسی اسکول کا چلا گیا ہوں، اس کے بعد ڈگری کالج گیا ہوں، اور ڈگری کالج میں جب گیا تھا ایف اے کے پیپر ہی ہوئے تھے، ساتھ ہی جو ویکنسی آ گئی تو ادھر اپلائی کر دیا تھا، تو ساتھ ساتھ ہی پھر اللہ کا کرم ہوا ہے، میں تو بندہ ناچیز ہوں، تو اس میں بھرتی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے جی صاحب جو ہے نا نوکری کے سلسلے میں بعد میں پھر جو ہے نا بی اے میں نے ادھر علامہ اقبال سے کیا ہے۔ جی بھٹی صاحب، آپ کو یاد ہے آپ نے کرکٹ کب شروع کی، اور کرکٹ کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا، اور آپ کی فیملی میں کوئی کرکٹر تھا؟ وہ ہمیں تو پتہ ہے، لیکن دوستوں کو ذرا مزہ آ جاتا ہے، آپ ساری تفصیل سے بات بتا دیں گے تو۔ اجی صاحب، پہلے تو آپ کو پتہ ہے میرا بڑا بھائی خرم شہزاد عرف چاند، وہ حیدری کلب میں بہت عرصہ کھیلا ہے، تو میں زیادہ وہ جو کہتے ہیں ہمارا وہ بھائی مید، آپ بھی اس کو جانتے ہوں گے عبد الحمید کے نام سے، اس نے ہی ہمیں پروموٹ کیا ہے، وہی ہمیں کھلاتا تھا، تو اس کے ساتھ بہت عرصہ ہم کھیلتے رہے ہیں جب اسکول کے دور میں تھے، تقریباً تیسری یا چوتھی کلاس میں تھے، تو اس وقت ہم کھیلتے تھے، تو وہاں سے ہی پھر کھیلتے کھیلتے آغاز ہوا، تو جی بھٹی صاحب، ہر انسان کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی ہیرو ہوتا ہے، تو آپ کی کون سی شخصیت آئیڈیل ہے، ہیرو ہے، جو بچپن میں دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی بڑا ہو کر ایسا بنوں گا؟
جی بٹی صاحب، دو چاکے مشہور بروکر، جیسے ہمارے جوید بھائی کہتے ہیں، شبیر احمد شیرہ اور میدی ملک، تو آپ نے کافی عرصہ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے، ان کے ساتھ آپ کا کافی بچپن بھی گزرا ہے، تو آپ نے حیدری کرکٹ کی جانب سے کب پہلا میچ کھیلا تھا؟ آپ کو کچھ یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے تھے، کیا آپ کی فیلنگ تھی؟ پلیز ہمارے ساتھ یہ شیئر کریں۔ بھائی صاحب میرا آئیڈیل تو کوئی بھی نہیں، لیکن جب میں ملازم ہوا تو جیسے جیسے دنیا داری کا پتہ چلتا گیا، سروس میں تقریباً 4-5 سال گزرنے کے بعد دل میں شوق پیدا ہوا۔ ویسے بھی یہ دنیا داری کیا کہتے ہیں، ایک عاجزی سی ہے۔ تو اور بڑے بھی کہتے تھے کہ اگر نہ کتنا جتنا بھی ہو سکے نہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم کوئی زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو جانتے ہیں کہ میں پولیس میں جاب کرتا ہوں۔ اس کے بعد بھائی صاحب آپ یقین جانیں، ڈیوٹی میں ہوں یا عام لائف میں جتنا بھی ہو سکے کسی نہ کسی کے ذریعے، یہاں تک کہ کوشش کی ہے کہ اس کے ساتھ نہ بھلا ہی کر سکوں، تو کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے کسی کا بھلا کر سکوں۔ پٹی صاحب تسی کافی زیادہ کرکٹ کھیلی ہے، میں تمہیں بہت پرانا یاد ہے مینوں تہاڈا کرکٹ کھیلدਿਆਂ، اور پھر تہاڈا بچپن والا نام بھی وہ یاد ہے، تو تسی یہ دسو بھی کوئی ایک یادگار پرفارمنس تہاڈی میدی بروکر ہونا نال یا حیدری کرکٹ والوں جی تسی دتی ہوے تو تمہیں بہت زیادہ یاد ہوے، کوئی ایک پرفارمنس اپنی طرفوں؟ نہیں حاجی صاحب، یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا تیسری چوتھی کلاس میں ہم نے شروع کر تھی۔ باقی جو بھائی عبدالحمید ہے، اس کو بھائی زیادہ بلاتے ہیں پیار سے، جو ہے نا، اس نے نا جی ہمیں یہ کہتا کرتا تھا کہ آپ نے پیسوں کی ٹینشن نہیں لینی، وہ میں جانوں میرا کام جانے، صرف آپ نے کھیلنا ہے۔ اسے نا یہ اس وقت وہی کام کرتا تھا، ہم تو پڑھتے تھے، بس جیب خرچ ملتا تھا۔ تو باقی جو ہے نا، جب بھی کسی کے ساتھ میچ ہوتا تھا نا، وہ پیسوں کے بغیر میچ نہیں تھا کھیلتا۔ تو وہ ایک دفعہ نا ہم ادھر سے جانے لگے، منظور آباد کی ٹیم کے ساتھ ہمارا میچ تھا، کنویس ہمارے پاس نہیں تھی، تو ادھر سے ہم نے کہتے تھے اب کیسے جائیں، وہ نا جی ادھر سے ہم نے ایک گدھا کسی کا چرایا، اس کے بعد ایک ریڑھی، اس پر بیٹھ کر ہم میچ کھیلنے گئے۔ ادھر گئے، ادھر ہماری لڑائی ہو گئی، تو وہ بھی اس کی وجہ سے کوئی ایسی ادھر باتیں ہوئی تھیں۔ تو اس وقت جو ہے نا جی بہت ہی کیا آپ کو بتائیں، بہت حسین دور، وہ ابھی بھی وہ یاد، یہ انٹرویو کے ذریعے چلو یاد آ گیا۔ بہت اچھا ہمارا ٹائم گزرا تھا اس دور میں نا۔ بھائی صاحب ایک دفعہ نا میچ ہو رہا تھا، ہمارا میچ ہوا ہے ریحان بھائی، وہ ایک سائڈ تھی گاؤں کا نا، دو چک جنوبی کا اور شمالی کا میچ تھا، جس میں غالباً امیر تارڑ اور شعیب بھی، وہ بھی اس سائڈ پر ہو گئے تھے۔ اس میں نا جی بدر علی کا جو بڑا بھائی ہے، وہ اس وقت نا ادھر ہوتا، وہ بھی ایسے ہی سمجھ لیں جیسے عبدالحمید کا دوسری کاپی ہے، تو وہ بھی ایسے میچ نہیں سا کھیلتا۔ وہ نا ہمارا ویسے ہی نا دونوں کا ان کا نا میچ ہو گیا، ریحان بھائی کا اور ہمارا، انہوں نے کہا دو چک ادھر ہو جائے، جنوبی اور شمالی ایک سائڈ پر۔ تو وہ مجھے بہت یاد ہے حاجی صاحب، اس دن نا یقین مانیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے وہ اس دن ایسے ہوا یہ ہوا، میں اور بدر گئے، انہوں نے غالباً 70 پلس کوئی ایسے نا کوئی سکور بنے تھے، تو میں اور بدر گئے تو دونوں نے 8 اوور تھے، چوئی صاحب بھی ادھر آئے ہوئے تھے وہ میچ نے دیکھنے کے ویسے ہی نا، تو ہم نے نا وہ 5 اوور میں نا وہ سکور کلیئر کر لیا۔ وہ میچ ابھی بھی بہت یاد ہے۔ پٹی صاحب اسی بھی الحمدللہ کافی زیادہ کرکٹ کھیلی ہے، اور ساننے بھی اپنی زندگی لائف میں کافی چیزاں یاد نے، تو بعض گراؤنڈ بندے تو بڑے سپیشل ہوندے نے، اتنے بندے کا بڑا دل کرتا یار فلانی جگہ تے میچ ہوئے تو اتنے اپنا ہی مزہ ہے۔ تسی کرکٹ کافی کھیلی، تسی سارے تو زیادہ کتنے اپنے آپ کو بہتر محسوس کیتا ہے، کتنے تسی کیا بھی اتنے کرکٹ کھیلنے کا اپنا ہی مزہ ہے؟ یعنی تھوڑا فیورٹ گراؤنڈ سمجھ لو، فیورٹ پنڈ دیکھ لو، یا فیورٹ پچ دیکھ لو، کہڑی تھوڑی ہے؟ یہ سب فیوریٹ گراؤنڈ تو ہمارا ہی تھا، وہ یہ حیدری والا، کیونکہ اس کی خاص وجہ ایک یہ ہے کہ جب بھی اگر کبھی بارش بھی ہوئی ہے نا جی،
10 منٹ بعد 15 منٹ بعد میچ کھیل سکتے تھے. تو اکثر ہمارے جب میچ ہوتے تھے زیادہ، کیونکہ ہم کلب میں ہی کھیلے ہیں، ہمارے محلے کی ٹیمیں ہوتی تھی، تو اکثر ان کے ساتھ شیرہ، شبیر عرف شیرہ یعنی کہ ان کے ساتھ ہی ہمارے میچ ہوتے تھے. تو اکثر جب بارش ہو جاتی تھی تو ہم دونوں جو ہے نا یہی ویٹ پر ہوتے جب میچ کھیلنا ہے، بارش رکتی جائے تو میچ شروع کر دینا ہے. تو یہ ہمارا گراؤنڈ جو ہے نا، اس کو گئے ہیں کافی باہر کھیلی ہے کرکٹ، لیکن جو ہے نا گراؤنڈ اس میں اپنے میں مزہ ہے وہ کہیں بھی نہیں مجھے آیا. پٹی صاحب، بعض چیزاں بندے نے یادگار رہنی ہے، اچھی پرفارمنس تو یا اچھے وجہ تو کسی تو وہ بندہ نہیں بھولتا. تو بعض چیزاں بندے نے نا یعنی کہ بیڈ ڈے کہ کہہ لو، تو انہاں بھی تسی دسو بھی کوئی ایسا گراؤنڈ اس طرح دا ہے، کوئی ایسی اس طرح دی پچ ہے بھی جتھے تسی کھیل کے بورنگ ہی محسوس کی ہوئے تو انہیں اچھا نہ لگیا ہوئے، جے کوئی ہے تو بھی جناب سن دسو. اس طرح کی تو حاجی صاحب کوئی نہیں، لیکن جو نا باقی وہ ہوتا ہے کوئی ایسے لمحات ہوتے ہیں. باقی ادھر جب نا غالباً یہ رکھ ادھر گئے تھے گراؤنڈ میں، تو وہ گراؤنڈ حالانکہ کھیلنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، کہیں بھی کھیلنے وہ اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے، لیکن نا ان کا نا وہ ان کا بھی ٹبے پر تھا، تو ادھر بھی ریت تھی. تو پچ تو ویسے انہوں نے بہت اچھی بنائی ہوتی تھی، ادھر جاتے تھے جب نا میچ کھیلنے ادھر مزہ نہیں آتا. وہ پتہ نہیں تھوڑی سی نا وہ گراؤنڈ ان کی ٹھیک نہیں تھی غالباً. باقی جتنے بھی جاتے تھے کہیں بھی کھیلنے، ان کا گراؤنڈ جو ہے نا وہ نہیں سا پسند. باقی تقریباً جو ہے نا کہیں کدھر بھی گئے ہیں بہت اچھا محسوس کرتے تھے، مزہ آتا تھا کھیلنے میں. پٹی صاحب، کرکٹ دے تو ماشاء اللہ تسی بڑے اچھے پلیئر ہو، تسی کافی نام کمایا، تسی پھر اس تو بعد کرکٹ چھڈ دیتی. ہوں دوبارہ کرکٹ شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ ساڈا گراؤنڈ بھی جلدی مکمل ہو جانا ہے، تو پھر تہاڈی پھر اسی پرفارمنس ویکھنی ہے تو ریگولر تسی کھیلنا. تو دسو تہاڈے کرکٹ تو علاوہ تہاڈا ہور کیڑی ہابی ہے، کیڑا تہاڈا مشغلہ ہے جہڑی چیز وچ تسی کرکٹ تو علاوہ زیادہ تانوں مزہ آندا ہے؟ پٹی صاحب، انسانی کیریئر وچ نا بہت زیادہ یاداں یعنی بندے نوں یاد رہندیاں چیزاں. تسی اپنے پورے کرکٹ کیریئر وچ دسو تہاڈے کہڑے بہترین لمحات سن جہدے تسی اج تک تانوں یاد ہون. اسی طرح بعض چیزاں بندہ نہیں اچھیاں ہوندیاں تو وہ تہاڈیاں کہڑیاں سن؟ انہاں دونوں دے بارے تسی نا تھوڑی روشنی پاؤ. بھائی صاحب اس طرح کا تو کوئی بھی شوق نہیں ہے، بس جو ہے نا جی کرکٹ میں وہ جب کھیلنا شروع کیا تو وہ شوق تھا. باقی اس کے بعد جو ہے نا پھر اسکول کالج وہ چلے گئے، اس کے بعد جب بھرتی ہوا کوئی شوق نہیں تھا کسی قسم کا، ہوتا ہے نا کوئی. ہاں باقی جب بھائی عبدالحمید کی صحبت میں آئے ہیں تو پھر بہت شرارتی ہو گئے تھے، بہت ہی، جتنا آپ سمجھ لیں. تو پھر وہ چھوڑ دیا کرکٹ، پھر گیپ آ گیا. تو اس کے بعد نا یہی اب تک نا کچھ 10 سال پیچھے چلے جائیں ذہن میں یہی ماٹو بنایا ہوا ہے کہ جتنا ہو سکے نا کسی کا میں نے اپنی ذات سے اس کا بھلا ہی کرنا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا یہ میں باتیں ایسے کر رہا ہوں، یقین مانے یہی دل کرتا ہے. ادھر اپنا محکمے میں بھی ادھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ نا جو ہے نا کسی نہ کسی کا میں بھلا کر سکوں، اور یہی ایک شوق ہے اب، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی شوق نہیں ہے جی دوسرا. بھائی صاحب وہ لمحات تو وہی تھے جب ہمارا میچ ہوتا تھا ان کے ساتھ، جو ہے شبیر اور شیرہ، کیونکہ باقی ٹیموں کے ساتھ بھی ہم میچ کھیلتے تھے، لیکن وہ ایک سائڈ پر کر لیں یہ میچ ایک سائڈ پر کر لیں، کیونکہ یہ میچ ایسی سمجھ لیں اس طرح ہوتا تھا جیسے پاکستان اور انڈیا کا ہم میچ کھیلتے ہیں، اور ہمیں مزہ بھی ان کے ساتھ کھیلنے میں آتا تھا. بہت ہی ایسے سمجھ لینا جیسے اڑ پھس ہوتی ہے نا، اس طرح ہم میچ کھیلتے تھے. تو وہ جو لمحات ہوتے تھے نا اس وقت، یا اس وقت جو ہماری وہ کیفیت ہوتی تھی، وہ یقین مانے یا ان کو پتہ ہوتا تھا یا ہم کو پتہ تھا، یعنی کہ اس طرح کے وہ میچ ہوتے تھے سنسنی خیز. تو بہت ہی مزہ آتا تھا.
باہر کی ٹیموں کے ساتھ اتنا نہیں تھا، حالانکہ ان سے اس وقت کافی ہماری اچھی سائڈ ہوتی تھی، لیکن جو اب ان کے ساتھ میچ ہوتا تھا نا وہ بہت ہی مزیدار ہوتا تھا، مزہ آتا تھا وہ میچ کھیلنے میں۔ باقی اس سائڈ پر وہ شبیر عرف شیرہ ہوتا تھا، ادھر بھائی عبد الحمید ہوتے تھے، تو بہت ہی یہ جو ہوتا تھا نا ٹشل بازی، تو کمال کی ہوتی تھی اس وقت نا، یہ لمحات وہ ابھی بھی نہیں بھولتے۔ ہم کوشش کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ہی ہمارے میچ ہوتے رہیں۔ جی بٹی صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے آپ سے۔ آپ کن کن کپتانوں کی کپتانی میں کرکٹ کھیلے ہیں، اور آپ کی نظر میں حیدری کا آل ٹائم گریٹ کیپٹن کون سا ہے؟ بھائی صاحب میں تو حاجی شہزاد صاحب تھے جب کپتان، ان کے دور میں ہی کھیلا ہوں۔ پہلے کیونکہ ہماری اپنی سائڈ ہوتی تھی، کم ہی جاتے تھے گراؤنڈ میں، تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ آپ نا گراؤنڈ میں آئیں تو ادھر گیم کیا کریں، تو ان کے کہنے پر میں چلا گیا، پھر ادھر کھیلنے میں مزہ بھی آیا۔ لیکن ایک بات اور میں بتاتا چلوں، اس وقت جو تھا اور جو اب ہے، اب میں اس میں جو ہے نا بہت فرق ہے۔ یقین مانے جو اب سیکھنے کو مل رہا ہے نا، ابھی تھوڑے سا 2-3 ماہ ہی ہوئے ہیں، غالباً 2 ماہ کر لیں، تو یقین مانے اب بہت کچھ مل رہا ہے۔ تو باقی حاجی شہزاد صاحب کے دور میں ہی میں گیا ہوں، وہی کیپٹن تھے۔ تو باقی آپ کا سنا تھا، کیونکہ میچ تو کم ہی دیکھنے جاتے تھے، زیادہ یہی ہوتا تھا کہ اپنا ہی میچ کھیلیں، تو زیادہ وہ سنتے تھے کہ حاجی ارشد صاحب کیپٹن ہے حیدری کے، اور حیدری جو ہے نا آج ادھر میچ کھیلنے گئی ہے، ادھر گئی ہے، ادھر سے جیت کر آئی۔ تو میں تو شہزاد صاحب کے دور پر گیا ہوں، ان کا ہی وہ دور دیکھا ہے، تو میں تو ان کو ہی کہوں گا۔ مدثر بٹی بھائی، اگلا ہمارا سوال ہے آپ سے۔ آپ کا حیدری کرکٹ میں کون سا فیوریٹ کھلاڑی ہے، یعنی جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوں؟ اگر حاجی صاحب اگر جائیں نا ماضی میں، تو اس وقت تو جو ہے نا حاجی عمران صاحب اور حاجی شاہد غالباً عرف شادہ، ان کو کہتے ہیں، پتہ نہیں سیدھا نام مجھے غالباً نہیں ان کا پتہ ہے، پتہ نہیں شاہد ہی کہتے ہوں گے۔ ان کی مجھے جو ہے نا جی بہت پیاری بیٹنگ لگتی تھی ان دونوں کی، باقی کو میں نے اتنا کھیلتے دیکھا نہیں ہے، ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو حاجی صاحب تو حاجی عمران صاحب تو آل ٹائم جو ہے نا جی ایور آر وہ تو بادشاہ رہے ہیں۔ تو باقی جو ان کی بیٹنگ تھی ان سے میں اس لیے متاثر ہوتا تھا، ان کی جو ہے نا بڑی کمال کی ہیٹنگ ہوتی تھی، اور مزہ آتا تھا مجھے ان کی بیٹنگ دیکھ کر بھی۔ تو میں تو ان دونوں کو کہوں گا، کیونکہ باقی کا سنا ہے، دیکھے تو نہیں، میں نے سنا ہے غالباً سبھی کا، باقی یہ میں نے دیکھے ہیں، خود دیکھے ہیں کھیلتے ہوئے نا جی، تو ان دونوں کو نا جو میں زیادہ نمبر دوں گا۔ جی مدثر بٹی بھائی، آپ سے میں اگر یہ کہوں کہ مدثر بٹی آپ سلیکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، یا آپ حیدری کرکٹ کے کپتان ہیں، تو آپ کو میں کہوں کہ بھائی آپ نے 7 بیٹسمین لینے ہیں آل ٹائم حیدری کرکٹ میں سے، جن کے ساتھ آپ کھیلے ہیں یا جن کو آپ نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے یا کسی کے بارے میں آپ نے سنا ہے، تو آپ کون سے 7 بیٹسمین لینا پسند کریں گے؟ مدثر بھائی، جس طرح پہلے میرا سوال تھا کہ بیٹسمین آپ کون سے لینا پسند کریں گے، اسی طرح آپ کیپٹن ہیں یا سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو میں آپ کو کہوں بٹی صاحب آپ آل ٹائم 7 بولرز اپنے لیے لے لیں، لیکن ہم نے میچ ون کرنا ہے، تو آپ کون سے 7 بولر لینا پسند کریں گے؟ جی یہ تو میں پھر ایسے ہی کہوں گا، کیونکہ کن کو آپ نے کہا ہے کہ سنا بھی ہے، تو ان میں حاجی عمران آ جائیں گے، آپ آ جائیں گے، اور شاہد بھائی، کیونکہ وہ تو میں نے آپ کو بتایا ان کی ہیٹنگ بہت مجھے پیاری تھی، لگتی تھی، وہ آ جائیں گے، رزاق بھائی آ جائیں گے، نعیم بھائی آ جائیں گے کسانہ صاحب، اور اس کے بعد اشتیاق بھائی، ان کو بھی بالنگ کراتے ہوئے دیکھا ہے، تو اور مبین بھائی ہوں گے، یاسر بھائی جو اب کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ،
یاسر بھائی ہوں گے، اس کے بعد ریان بھائی ہوں گے، اس طرح جو ہے نا جی باقی بھی اور ہیں. آپ یہ تو کافی لمبی لسٹ ہو جانی ہے، لیکن ان کی حد تک جو ہے نا تو باقی سجاد بھائی ہے، وکاس بھائی ہیں، کافی جو آ جائیں گے. بٹی صاحب میں نے تو آپ کو بہت زیادہ آپشن دی تھی، بیٹسمینوں کے لیے بھی سات، بولروں کی لہذا سات. تو آپ نے جو پہلی لسٹ بیٹسمینوں کی دی اس میں کافی بولر مکس دی ہیں، تو میرے خیال میں آپ کو شاید سوال کی صحیح سمجھ نہیں آئی. چلو خیر. تو پہلی بیٹسمینوں کی لسٹ آپ نے دی ہے، ابھی بالروں کی لسٹ کے لیے بھی میں نے بھیجا ہوا میسیج آپ کے پاس. تو ابھی بٹی صاحب میں آپ کو کہوں کہ یار 4-5 آل راؤنڈر بھی آپ لے لیں. تو کون سے آل راؤنڈر آپ لینا پسند کریں گے؟ بالنگ میں سب سے پہلے تو ریان بھائی ہوں گے، اس کے بعد رضا آ جائے گا. رضا جو ہے نا جی بالنگ اچھی کراتا ہے، لیکن تھوڑا سا نا اس کا اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا. اوور آل ویسے بالنگ اچھی کرتا ہے. اس کے بعد وکاس بھائی ہوں گے، اور سجاد بھائی ہوں گے. عمیر بھی اچھی بالنگ کرتا ہے. اور اس کے بعد جو کہتے ہیں احمد کی بھی اچھی بالنگ ہے. ولید، شراز، یہ اچھے بالر ہیں. یہ تو ایکسٹرا ہوں گے، لیکن جو اوور آل ہے نا وہ ہوں گے اپنا ریان بھائی ہوں گے، سجاد ہوگا، وکاس ہوگا، اور مون بھائی بھی ہوں گے، یاسر بھائی ہوں گے، تو رضا بھائی. آل راؤنڈر تو آپ کو پتہ ہے فرسٹ آف آل جو ہیں مون بھائی ہوں گے، اس کے بعد یاسر بھائی ہوں گے. وکاس بھائی بھی اچھے ہیں، وہ بھی ہٹنگ اچھی کرتے ہیں، وہ ہوں گے. سجاد بھائی ہوں گے. یہ آلموسٹ جو ہے نا کیا کہتے ہیں سدا بہار ہیں، تو یہ جو ہے نا میں ان کو زیادہ پریورٹی دوں گا. مدثر بٹی بھائی آپ نے کافی ینگسٹر اپنی ٹیم میں لیے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے کھلاڑی یہ ینگسٹر ہیں اسٹل ینگ، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کرکٹ کی بہت زیادہ سمجھ بوجھ ہے، بہت اچھے کھلاڑی بنیں گے، جو ابھی بالکل نئے آئے ہیں. تو آپ کی نظر میں کون کون سے ان میں سے اچھے کھلاڑی ہیں، وہ زیادہ لانگ ہیدی کرکٹ کے لیے کھیل سکتے ہیں؟ تو آپ کس کس کا نام مینشن کریں گے؟ بٹی صاحب میں نے کافی زیادہ کرکٹ کھیلی اور دیکھی، لیکن جو ابھی آپ کی کرکٹ ٹیم ان دنوں میں کھیل رہی ہے نا، اس کی فیلڈنگ مجھے کافی حد تک اچھی لگی ہے، خاص طور پر ان کی کیچنگ. تو آپ کی نظر میں ہیدی کرکٹ کا بہترین فیلڈر کون سا ہے؟ ابھی تو حاجی صاحب یہ سارے جو اب ینگ لڑکے ہیں ان میں کافی ٹیلنٹ ہے، لیکن جو ایک بات ہے وہ صرف وقت کی پابندی ہے. اگر وہ کریں تو یہ کافی لانگ کھیل سکتے ہیں. جن میں جو ہے اپنا آ جائے گا علی بٹ آ جائے گا، اس کے بعد یہ جو ولید آ جائے گا، شراز، احمد، قاسم اشرف، قاسم بٹ، اور عثمان، اور جن کا میں نام میرے ذہن میں نہیں ابھی یا نہیں میں لے سکتا. تو یہ کافی بھائی صاحب لانگ کھیل سکتے ہیں. تو ان میں ٹیلنٹ بھی ہے، لیکن صرف ایک چیز وہ ہوئی کہ اگر یہ وقت کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا بہت آگے جائیں گے. اس وقت تو حاجی صاحب جو ہے نا علی بٹ وہ اچھی فیلڈنگ کر رہا ہے. اس کے بعد نمبر اس کا عثمان کا آتا ہے، وہ بھی کمال فیلڈنگ کرتا ہے. باقی جو ہے کرتے باقی بھی ٹھیک ہیں، لیکن ان میں نا میں نے جو دیکھا تھوڑا سا نا پریشرائز ہو جاتے ہیں. یہ شراز بھی، ولید بھی، اور اپنا احمد بھی. فیلڈنگ ان کی بھی اچھی ہے، لیکن نا یہ تھوڑا سا نا پریشرائز ہو جاتے ہیں. تو اس میں ابھی فی الحال تو جو ہے علی بٹ اور جو ہے اس کا دوسرا ہے عثمان، یہ جو ہے نا جی اچھے فیلڈر ہیں. مدثر بھائی آپ کا حیدری کرکٹ میں فیوریٹ وکٹ کیپر کون سا ہے؟
سب سے پہلے تو حاجی صاحب سب کمیٹی کو اور سب حیدری کلب کے ممبران کو مبارک کہ آج پتہ چلا ہے گراؤنڈ شروع ہو گیا. تو باقی انشاءاللہ جی حاجی صاحب ضرور انشاءاللہ ضرور جو ہے نا جی نئے لڑکے ہیں، ینگ ہیں، ٹیلنٹ بھی ہے. اس دور میں اور اس دور میں کافی فرق ہے. جو اس وقت جو ہے کرکٹ ذرا سمجھ لے اور حساب کی اب تھوڑی سی تیز ہو گئی ہے. تو باقی انشاءاللہ جی آپ کے اور باقی جو جتنے بھی سینئر ہیں ہمارے جو بیرون ملک بھی ہیں، تو ان کے تعاون سے انشاءاللہ ضرور پھر ایک دفعہ روئی دیکھیں گے. تو انشاءاللہ گراؤنڈ بن جائے گا تو پھر تو انشاءاللہ لائف ٹائم ہی ہماری جو ہے نا ہمارا کلب اس کا نام ایک ہوگا. جی بھٹی صاحب، لوکل کرکٹ میں کوئی ایسا بیٹسمین ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، یا پھر بھی آپ کسی حیدری کے کھلاڑی کا نام لینا پسند کریں گے؟ لوکل میں اپنا حاجی صاحب ہمارا جو نا ایک ادھر آپ بھی جانتے ہوں گے، باقی بھی ہو سکتا ہے دوست جانتے ہوں، صدیق باجوہ تھا، شراز کا چاچو ہے. تو اس کو میں زیادہ جو ہے نا جی سمجھوں گا اچھا، کیونکہ جس حساب سے آپ ایسے سمجھ لیں کہ مون بھائی اب کھیل رہے ہیں نا جی، اسی حساب سے وہ کرکٹ کھیلتا تھا. تو کمال اس کی بھی ٹائمنگ تھی، بالنگ بیٹنگ کمال تھی. تو وہ اس کو نا ہمارا وہ اس وقت گروپ ہوتا تھا، وہ تھا، اس کے بعد عامر وہ آ جاتا تھا. تو اس کو ہی میں نا زیادہ جو ہے نا اچھا سمجھوں گا، کیونکہ وہ کھیلتا بھی رہا ہمارا. باقی لوکل میں پھر آ جاتے ہیں، کافی آ جاتے ہیں، تو وہ پھر ادھر کا ہی حصہ ہے حیدری کلب کا ہی. تو یہ صدیق جو ہے نا، صدیق اور عامر یہ اچھے بیٹس مین تھے اس دور میں. مدثر بھائی، اسی طرح بولر میں اگر لوکل کرکٹ میں کہوں کہ آپ کو کون سا بولر سب سے زیادہ پسند تھا، یا کون سا سب سے زیادہ بیسٹ تھا، تو آپ کس کا نام لینا پسند کریں گے؟ بولنگ میں حاجی صاحب میں تو اپنا چھوٹا نعیم جو ہے، نعیم بھائی، ان کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس کافی ورائٹی تھی. تو بولنگ میں جو ہے نا چھوٹے نعیم بھائی، ان کو میں بیسٹ قرار دوں گا. اور اس کے بعد پھر ریان بھائی، ان کو کیونکہ ان کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں، دیکھا ہے. باقی تو وہ سنے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا بھی ہوا ہے. تو جو ہے نا نعیم بھائی اور ریان. مدثر بھائی، پہلے آپ نے اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے بتایا کہ مجھے وہ میچ بہت یاد ہے. تو آپ کے کیریئر میں بہت سی فتوحات ہوں گی جو آپ کو آج تک یاد ہوں گی، یعنی لازم نہیں وہ آپ کی پرفارمنس ہو، آپ کی پرفارمنس کے علاوہ بھی کسی کی پرفارمنس ہو، وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ 3 4 5 میچ ہیں وہ آج تک میں نہیں بولا. یعنی کہ بے شک آپ نے کھیلے ہیں یا آپ نے دیکھے ہیں، وہ کون سے میچ ہیں؟ مدثر بھائی، سنا ہے کہ جس کو مخلص دوست مل جائے نا تو وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. تو حیدری کرکٹ میں آپ کا بہترین دوست کون سا ہے؟ بھائی صاحب ایک ادھر نا ٹورنامنٹ ہوا تھا جس میں اپنا اجی شہزاد صاحب وہی کپتان تھے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے بنا دیا. اس میں اس کے نام پہ اپنا شفیع سود گجر، ان کے نام سے نا وہ ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، اور ہماری ٹیم فائنل میں تھی، منڈی کی ٹیم تھی. تو وہ جو ہے نا میچ بہت ہی جو ہے نا سنسنی خیز ہوا تھا. اس میں ہم ویسے جو وہ میچ ہم ہار گئے تھے، 2 رن سے ہارے تھے، وہ مجھے یاد ہے ابھی تک، کیونکہ اس میں کیپٹن تھا، پتہ نہیں اس لیے یاد ہے. 2 رن سے وہ نا میچ ہارے تھے. وہ میچ جو ہے نا ابھی تک مجھے نا بہت اچھی طرح یاد ہے، اور بہت ہی کروڑ بھی اخیر تھا اس دن نا، تو وہ یاد ہے. اور باقی ایک ہماری ٹیم ادھر جو ہے نا سواوا میں کھیلنے گئی تھی، تو وہ میچ تھوڑا سا جو ہے نا
کوئی ادھر معاملات ایسے ہوئے ڈراپ ہو گیا وہ میچ جو ہے نا یہ باقی کیونکہ میں زیادہ ادھر ہی کھیلتا رہا ہوں کلب کی طرف سے تو تھوڑا ہی یعنی کہ اتنا زیادہ عرصہ میں حیدری میں نہیں کھیلا زیادہ اپنے کلب میں ہی کھیلا ہوں تو یہ کچھ دو چار ہی یاد ہے مجھے صاحب دوست تو سارے ہی ہیں سارے مخلص ہیں مجھے کوئی اس طرح کا نا اس میں نظر نہیں آتا بندے کو نظر آ ہی جاتا ہے نا کہ یار یہ اوپر سے ایسے ہے اور اندر سے ایسے ہے سارے مخلص ہیں اچھے دوست ہیں اچھی دوستی ہے سبھی کے ساتھ تو باقی جو ہے میں سجاد کو ہی کہوں گا کیونکہ حیدری کی آپ نے بات کی ہے کیونکہ ہم پڑھتے بھی اکٹھے رہے ہیں اور پھر جاب بھی اکٹھی کر رہے ہیں ہمارا کافی ٹائم جو ہے نا اکٹھا گزرا ہے تو ویسے تو اوورآل سارے ہی ہیں اور اگر ایک کو چننا ہے تو پھر وہ میں سجاد کو کہوں گا پٹی صاحب بہت باتیں ہو گئی کرکٹ کی ابھی تھوڑا سا کھانے پینے کی بات کر لیں تو آپ کو کھانے میں کیا سب سے زیادہ پسند ہے اور آپ نے اپنی مسز کے ساتھ مل کر کبھی کوئی چیز بنائی ہے پھر آپ نے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھائی ہو کھانا تو حاجی صاحب کہتے ہیں نا کوئی بھی چیز اچھی پکی ہو نا تو وہی اچھی ہوتی ہے اس میں بے شک دال کیوں نہ ہو تو باقی فیوریٹ جو ہے وہ میری بریانی ہے تو بریانی میں لائک کرتا ہوں باقی مسز کے ساتھ اس طرح کا تو نہیں ہوا کہ میں ساتھ کوئی کام کرتا یا کھاتا بناتا تو باقی ہاں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کام یہ پکانا ہے یہ ایسے ہے تو زیادہ بریانی مجھے پسند ہے تو وہی ہم جو ہے نا اکثر میں کبھی کبھی ڈیمانڈ کر دیتا ہوں ابھی بھی کرتا ہوں تو وہ میں شوق سے کھاتا ہوں مدثر بھائی کیا آپ نے کسی میچ میں کپتانی کی ہے یا وہ حمید ملک صاحب جو بروکر ہیں ان کی کپتانی میں کھیلتے رہے ہیں تو ابھی دل میں کبھی خواہش پیدا ہوئی کہ یار میں حیدری کا کپتان بن جاؤں تو کیا بات ہے مدثر بھائی میرا نہیں کہ خیال جو آدمی خود کرکٹ کھیلتا ہو اور میچ نہ دیکھتا ہو تو یقیناً آپ بھی میچز دیکھتے ہوں گے تو آپ کا پاکستان کرکٹ میں یا پوری ورلڈ میں کون سا فیوریٹ بیٹسمین ہے جس کو دیکھ کر آپ کو بہت مزہ آتا ہو جس کی بیٹنگ آپ بہت پسند کرتے ہو اور دل میں دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ آؤٹ نہ ہو وہ کون سا بیٹسمین ہے یاشی صاحب وہ بروکر نہیں تھا وہ ہمارا انویسٹر تھا تو اس کے ساتھ ہم کھیلتے رہے اس وقت تو کپتانی کا ذہن میں نہیں ہوتا تھا بس یہی ہوتا ہے کہ نا میچ کھیلنا ہے اور جانا ہے باقی کبھی نہیں تھا ذہن میں آیا کہ کپتان ہو بس یہی ہوتا تھا کہ یار صرف میچ کھیلنا ہے گیم کرنی ہے اور دوسرا اس کے بعد ابھی بھی شوق ہی نہیں کبھی آیا کہ کپتان ہو بس یہی شوق ہوتا ہے کہ گیم ہو تو اپنے آپ کو نا فٹ رکھ سکیں اس کے علاوہ جو ہے نا کبھی ذہن میں خیال نہیں کپتانی کا نہیں صرف گیم کی حد تک ہوتا ہے میچ کی حد تک ہوتا ہے بس اس کے علاوہ نہیں کچھ کپتانی کا کبھی سوچا ہی نہیں ہاں کپتان بس یہ ٹورنامنٹ میں کبھی ہوتے تھے وہ ہوتا تھا کہ بنا دے تو علیحدہ بات ہے لیکن ذہن میں کبھی شوق نہیں آیا کپتانی کا صرف اب یہ ہوتا تھا کہ کھیلنا ہے گیم کرنی ہے جی بٹی صاحب پاکستان کرکٹ یا ورلڈ کرکٹ میں آپ کا فیوریٹ بولر کون سا ہے اور کیوں ہے اس کے علاوہ آپ کا فیوریٹ آل راؤنڈر کون سا ہے بھائی صاحب کرکٹ میں سعید انور جو ہے نا اس کی بیٹنگ دیکھی ہے کمال بیٹنگ کرتا تھا بہت ہی اچھا لگتا تو اگر اور کسی ٹیم کی جائے تو اس میں نا ایڈم گیلکرسٹ جو ہے نا آسٹریلیا کا کپر ہوتا تھا اس کی بیٹنگ جو ہے نا بہت شوق سے میں دیکھتا تھا کیونکہ جتنی دیر اس نے کریز پر رہنا ہے اس نے جو ہے نا بیٹ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مونڈے پر ہی رکھنا تھا ہوتا تھا تو سعید انور کے بعد اس کی مجھے بیٹنگ جو ہے نا بہت وہ میں بہت پسند کرتا تھا اگر سارا میچ میں نام ہی نہ دیکھوں اس کی صرف بیٹنگ میں لازمی دیکھتا تھا وہ مجھے بہت پسند تھی تو کوشش کرتا ہوں کہ اسی طرح نا کھیلوں بھی
وہ میں جو ہے نا ابھی تک اس کی میں نا وہ چیز کو وہ پسند کرتا ہوں، بیٹنگ کو۔ بالر تو حاجی صاحب عاقب جوید جو ہے نا، میں اس کو نا بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس کا نا جو سٹائل ہوتا تھا نا بال کروانے کا، وہ مجھے بہت پسند تھا۔ باقی بالنگ تو دیکھی جائے اگر، وسیم اکرم اور وقار یونس کمال بالنگ کرتے تھے، لیکن اس کا جو مجھے سٹائل تھا نا وہ بہت پسند لگتا تھا، جب وہ بالنگ کرانے کے لیے آتا تھا نا تو اس کی بالنگ بہت اچھی لگتی تھی۔ تو آل راؤنڈر میں جو ہے نا وہ جو ہے عبد الرزاق، وہ فیوریٹ تھا، کیونکہ اگر وہ اس کے پاس دونوں چیزیں تھیں، کیونکہ اگر وہ ابل کے بالنگ بھی وہ کمال کرتا تھا، اتنی وہ خراب نہیں تھی ہوتی، تو ادھر نہ ہو تو بیٹنگ جو ہے نا وہ کمال کر جاتا تھا، تو اس کے پاس یہ دونوں ابیلٹی تھی۔ تو وقار دوسرا عاقب جوید اور عبد الرزاق۔ جی بٹی صاحب، جی آج ہم نے گھومنے کے لیے بھی جانا ہے، تو کون سی فیوریٹ جگہ ہے آپ کی گھومنے کے لیے؟ اگر ہم آپ کو کہیں کہ بٹی صاحب آج تمہاری چوائس ہے، چلو آج گھومنے کے لیے جاتے ہیں، گروپ بن گیا ہے، تو کون سی جگہ پاکستان میں آپ پسند کریں گے؟ کدھر جا کر آپ پکنک منائیں، گھومیں پھریں، موسم انجوائے کریں؟ فیملی کے ساتھ جانا پسند کریں گے یا دوستوں کے ساتھ زیادہ ایزی فیل کرو گے؟ آئی صاحب پنجاب کے تقریباً کوئی کم اضلاع ہوں گے جہاں جو ہے نا میں نہیں گیا، کیونکہ ہماری ڈیوٹی اس طرح کی ایلیٹ میں ہوتے تھے، تقریباً سبھی ضلعوں میں ایک ایک دو دو ماہ ڈیوٹیاں کی ہیں، لیکن ہمارے ایک نا ایس ایس پی صاحب تھے، ان کے ساتھ میں ہوتا تھا، تو وہ نا نران کا گان ادھر جو ہے نا سوات وہ گئے تھے، وہ جو ہے نا وہ علاقہ جب ادھر بھی بہت بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ جو ہے نا ادھر نا ایک ایسے سمجھ لیں کہ ذہن کو، مائنڈ کو نا فریشنس ملتی تھی، کہ بندہ ذہنی طور پر نا ایسے سمجھ لیں جیسے کہتے ہیں نا مطمئن ہو گیا بندہ، اس طرح نا بندہ کول مائنڈ ہو جاتا تھا۔ تو باقی فیملی کے ساتھ تو نہیں، زیادہ میں دوستوں کے ساتھ ہی پسند کروں گا کہ دوستوں کے ساتھ ہوں، خوب مستی کریں، گھومیں پھریں، تو دوستوں کے ساتھ اچھا رہے گا۔ مدثر بھائی، تین چار میں اکٹھے سوال کروں گا آپ سے۔ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، وہ آپ نے سب کا علیحدہ علیحدہ میسیج میں جواب دینا ہے۔ ایک تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو ہمارا یوٹیوب کا چینل اور فیس بک کا پیج ہے وہ کیسا جا رہا ہے؟ اچھا یہ کام کیا آئی ٹی والوں میں نے ہمارے، اور ان کے لیے آپ کچھ اپنے الفاظ بیان کریں۔ اس کے علاوہ سبسکرائب اور پیج کو لائک کرنے کے لیے آپ نے کتنی ایفرٹ کی اور کتنی آگے کریں گے؟ یہ ہمارا پہلا سوال ہو گیا۔ اس کے بعد میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے ٹیچر ہیں، ہم سب آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بڑے ہیں 30-40 سال کے اور ہم بچے ہیں سارے، تو کون سا آپ ایک میسیج دینا چاہیں گے سب کو ایز اے وہ آپ ٹیچر ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جس سے سیکھ کے ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے آپ کو اچھا انسان بنا لیں؟ یہ ہمارا دوسرا سوال ہو گیا۔ اس کے بعد ایز اے کرکٹر سب کو آپ ایک میسیج دیں۔ یہ 3 سوال ہو گئے۔ چوتھا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مدثر بھائی، یہ ہمارا جو انٹرویو والا پروگرام ہے کیسا جا رہا ہے؟ اچھا ہے یا اس میں ابھی کچھ بہتری کی گنجائش ہے؟ اور آپ کوئی سوال اس میں مزید ایڈ کرانا چاہیں یا کسی کو کینسل کروانا چاہیں تو آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ اور آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو بہت بہت شکریہ مدثر بھائی آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ابھی ٹائم کم ہے تو انشاءاللہ باقی بات بعد میں ہوگی، لیکن ابھی انٹرویو آپ کا ختم ہو گیا، تو سب دوستوں کا بھی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے تو حاجی صاحب جو آپ کا پہلا سوال ہے اس میں یوٹیوب اور فیس بک کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو باقی حاجی صاحب میں نے بھی انشاءاللہ کافی کوشش کی ہے،
کوئی میں نے پہلے بھی بتایا تھا اپنا جوید بھائی کو کہ ابھی چھٹیاں ہوئی ہیں، تو جب انشاءاللہ پراپر جو ہے ہمارا وہ عدالتیں کھل جائیں گی تو انشاءاللہ کافی ہو گئے. باقی جو ادھر 5-6 لڑکے تھے ان سے میں نے کروائی ہے، باقی کو بھی کہا ہے. تو جو یہ آئی ٹی ہے، جوید بھائی ہو گئے، اپنا ریحان بھائی ہو گئے، مون بھائی ہے، آپ ہے، تو بہت ہی یقین مانے نا کمال کا کام ہو رہا ہے. کبھی ہو سکتا ہے کسی کا اور بھی ہوتا ہو، نہ سنا تھا پہلے، نہ کبھی اس طرح کا دیکھا ہے، تو جو اب دیکھ رہا ہوں تو کمال کا جو ہے نا یہ ورک ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اور مزید جو ہے برکت پائے، ترقی دے. تو انشاءاللہ جی میں بھی جو ہے نا کوشش کروں گا. بس کچھ دنوں کے رہ گئی ہیں تو باقی انشاءاللہ جو ہے نا شروع کافی جو ہے نا یہ سبسکرائب کرا دیں گے. باقی دوسرا آپ نے حاجی صاحب کہا ہے کہ جو ہے نا اگر آپ کسی سب کو میسج دینا چاہیے، اس میں حاجی صاحب میں یہی کہوں گا کہ نماز، روزہ، والدین کی خدمت یہ تو سبھی کو پتہ ہے. اس سے کوئی بندہ اگر کہ نا کوئی بھی نا واقف ہے تو یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں آپ دن میں کوئی ایک ایسا کام جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہو کہ یار میں اس طرح کروں گا یا ایسا ہوگا، وہی کام آپ کو دنیا اور آخرت میں جو ہے نا بخشش کا ذریعہ بنے گا. بے شک آپ کسی اندھے کو ہے جو ہے نا جی سڑک پار کروا دیں، اور پھر رات کو آپ سوچیں کہ آپ نے آج کون سا کام کیا ہے، اور آپ کو پھر جو ہے نا وہ محسوس ہوگا کہ میں نے یار یہ جو ہے نا اس طرح کا کوئی کام آج کیا ہے، تو آپ اندر سے نا مطمئن ہوں گے. تو جو ہے نا دن میں ایک کوئی ایسا کام جو ہے نا وہ لازمی آپ کیا کریں، جسی طرح بھی ہو سکے. کیا نہیں یہ سب سے چھوٹا ہے، بے شک کسی اندھے کو سڑک پار کروا دے. تو اس میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا اجر دے گا. تو میں یہی کہوں گا کہ نا کوئی نہ کوئی دن میں ایک کام وہ لازمی کیا کریں. باقی تیسرا جو ہے کرکٹ کے میچز کے کرکٹ کے متعلق تھا. تو اس میں جو ہے حاجی صاحب میں یہ کہوں گا یہ جو جونیئر ہیں ان کو چاہیے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کریں، عزت کریں، اور سب سے اہم وقت کی پابندی جو کہ بہت ہی ضروری ہے. اگر زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہو یا کوئی سیکھنا چاہتے ہو تو وقت کی پابندی کریں، کیونکہ وقت یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اس چیز کا احساس دلائے گا کہ یہ چیز کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے. مین ہے وقت کی پابندی کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اور باقی چوتھا جو ہے انٹرویو کے بارے میں تھا. تو حاجی صاحب بہت ہی اچھا ہے جو پروگرام یہ نا جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے. تو باقی جو میرے بارے میں آپ نے کہا میں یقین مانے جو ہے نا بالکل تیار نہیں تھا. میں نے کہا لائٹ بھی نہیں ہے اور باقی موبائل بھی اس وقت بند ہو رہا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں جو ہے نا چارجنگ لگا لو، انٹرویو لازمی کرنا ہے. میں ذہنی طور پر جو ہے نا تیار نہیں تھا انٹرویو کے لیے. یہ آپ کے کہنے پر جو ہے نا میں کیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جس طرح کا بھی ہے نا. تو باقی بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو، جوید بھائی کو، نعیم بھائی کو، اور اس کے بعد ریحان بھائی ہیں جو یہ جو اپنا پروگرام یہ کمیٹی اس کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں جن کا میں نام نہیں بھی لے سکتا، اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو جو ہے نا مزید ترقی دے اور سب کے درجات بلند فرمائے. تو بہت ہی اچھا ہے حاجی صاحب یہ پروگرام. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کرے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اینڈ پر اگر کوئی ایسے الفاظ جو میں کسی کا نام نہ لے سکا ہوں اور نہ کر سکا ہوں اس کی معذرت. باقی وہی بات میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھا. تو باقی فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ایمان میں رکھے.